بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 جنوری سن 1903 صبح کی سیر کو نکلتے ہی سلسلہ کلام یبدی لک الرحمن و الہام سے شروع ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا رحمان اپنے اندر بشارت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بشارت تھی اس لیے اس الہام میں رحمان کا لفظ رکھا ہے، اور شایان کے لفظ میں کچھ اخفا تھا جو گو اس کی عظمت کے لیے ہے، مگر ایک اخفا ضرور ہے، اس لیے اس خیال سے کہ وہم پیدا نہ ہو پھر اور واضح الفاظ میں فرمایا بشارت تلقاہ النبیون۔ یبدی لک الرحمن میں لام بھی انتفاع کے لیے فرمایا۔ دوسرے الہام واللہ یاسموں کا من الادعاء میں اللہ کا لفظ اس لیے رکھا کہ اللہ اپنے جلال کو چاہتا ہے، اور اس عصمت میں اظہار جلال مقصود تھا، اس لفظ کو استعمال فرمایا جو اسم اعظم ہے۔ اس ضمن میں مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، سورہ توبہ آیت 140۔ اس میت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور گویا کل جماعت آپ کی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا ان معی ربی الشعراء آیت 63۔ اس میں کیا سر تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھ معیت کا اظہار کیا۔ اس میں یہ راز ہے کہ اللہ جامع جمی شیون کا ہے، اور اس میں اعظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی جماعت کے ساتھ اس میں اعظم کے معیت ما تمام صفات کے پائی جاتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم شریر اور فاسق فاجر تھی، آئے دن لڑنے اور پتھر مارنے کو تیار ہو جاتی تھی، اس لیے ان کی طرف معیت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی ذات تک اسے رکھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مدارج کا اظہار مقصود ہے۔ فرمایا یہ پیشگوئیاں جو ہیں یہ ایمان کو قوی کر کے عرفان بنا دیتی ہیں۔ نری باتوں سے ایمان قوی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قوت کی شعائیں نہ پڑیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات سے پیدا ہوتی ہیں، پس ان پیشگوئیوں کو خوب کان کھول کر سننا چاہیے۔ دوسرے وقت جب یہ پوری ہوتی ہیں تو ایمان کی تقویت کا باعث ہو کر اس کو عرفان بنا دیتی ہیں۔ اس لیے جوم پیشگوئی پر مشتمل میں اس کو ضرور سنا دیا کرتا ہوں، اور میری غرض اس لیے جو امر پیشگوئی پر مشتمل ہو میں اس کو ضرور سنا دیا کرتا ہوں، اور میری غرض اس سے یہی ہوتی ہے یہ ایک نور بخشتی ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نازل نہ ہو انسان غلطی میں پڑا رہتا ہے۔ ابو سعید عرب صاحب نے اپنی رویا بیان کی کہ ایک کتا پیار سے کاٹتا ہے، اور پھر اس نے ایک انڈا دیا جس کو انہوں نے توڑ ڈالا اور وہ بھاگ گیا ہے۔ فرمایا کتا ایک برزخ ہے درندگی اور چرندگی میں، جب وہ محبت سے کاٹے تو محبت ہے، اور کتے سے مراد خفیف سا دشمن ہوتا ہے، اس کے انڈے سے مراد اس کی ذریت ہے، جب اس کو توڑ دیا گیا تو گویا خفیف اور کمزور دشمن کی ذریت کو تلف کر دیا۔ فرمایا جس بادشاہ کے ہم زیر سایہ ہیں اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانا یہ توہین ہے، بیس الفقیر و اعلیٰ باب الامیر۔ ابو سعید عرب صاحب نے اپنے ذوق سے بیان کیا کہ محمد حسین والی پیشگوئی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا اس میں کیا شک ہے، زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ رجوع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کیا تھا۔ اصل میں محمد حسین زیر کا آدمی تھا، مگر میں دیکھتا تھا کہ ابتدا سے اس میں ایک قسم کی خود پسندی تھی، پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس طرح پر اس کا تنقیہ کر دے۔ یہ اس کے لیے استفراغ ہے۔ براہین میں ایک الہام درج ہے جس میں اس کا نام فرعون رکھا گیا ہے، اس نے بھی آخر یہی کہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس آیت 91۔ اس لیے اس کے لیے بھی آمنت بالذی کا وقت مقدر ہے۔ اس پر حضور سے عرض کیا گیا کہ وہ کیا امر ہے جس کی وجہ سے یہ آخری سعادت اس کے لیے مقدر ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اس نے ایک کام تو کیا ہے۔ برائن احمدیہ پر ریویو لکھا تھا، اور وہ واقعی اخلاص سے لکھا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی یہ حالت تھی کہ بعض اوقات میرے جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھ دیا کرتا تھا، اور ایک بار مجھے اپنے مکان میں اس غرض سے لے گیا کہ وہ مبارک ہو جاوے، اور ایک بار اصرار کر کے مجھے وضو کرایا۔ غرض بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ میں قادیان ہی میں آ کر رہوں، مگر میں نے اس وقت اسے یہی کہا تھا کہ اب یہ وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد اسے یہ ابتلا پیش آ گیا
کیا تعجب ہے کہ اس اخلاص کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے اس کا انجام اچھا رکھا ہو۔ فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے دیکھا کہ موسیٰ کے زمانے میں ایک بروپیہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل پر سوانگ بنایا کرتا تھا، جس وقت سب قوم فرعون کے غرق ہوئی تو وہ بچا رہا۔ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے اس کا باعث دریافت کیا تو فرمایا کہ چونکہ یہ تیرے چہرے جیسا چہرہ بنایا کرتا تھا، اس لیے ہماری رحمت نے تقاضا نہ کیا کہ تیرے مسیل شکل کو غرق کریں۔ اس پر ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضور اب اسے کیا سمجھیں؟ فرمایا اب تو حکم حالت موجودہ ہی پر ہوگا، وہ دشمن ہی اس سلسلے کا ہے۔ دیکھو جب تک نطفہ ہوتا ہے اس کا نام نطفہ رکھتے ہیں، گو اس کا انسان بن جاوے، مگر جوں جوں اس کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں اس کا نام بدلتا جاتا ہے، مضغہ علقہ وغیرہ ہوتا ہے، آخر اپنے وقت پر جا کر انسان بنتا ہے۔ یہی حال اس کا ہے، سر دست و اس سلسلے کا مخالف اور دشمن ہے، اور یہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس ضمن میں مزید فرمایا سزا اور عذاب صرف کفری کے باعث نہیں آتا بلکہ فسق و فجور بھی عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کبھی کوئی جھوٹ اس قدر چل نہیں سکتا۔ آخر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدی کرنے والے جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا کوئی ایسا مفتری ہو سکتا ہے جو برابر 25 برس سے خدا تعالیٰ پر افترا کر رہا ہو اور تھکا نہ ہو، اور خدا کو بھی اس کے لیے غیرت نہ آوے بلکہ اس کی تائید میں نشانات ظاہر کرتا رہے؟ یہ عجیب بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔ دیکھو یہ جو میری پیشگوئی ہے کہ میری عمر 80 برس کے قریب ہوگی، کیا کوئی مفتری اس قسم کی پیشگوئی کر سکتا ہے؟ اور خصوصاً اس پر 30 برس گزر بھی گئے ہوں، اور ایسے ہی اس وقت جب کوئی نہ جانتا تھا اور نہ یہاں آتا تھا۔ یہ کہا یاتون من کل فج عمیق اور یاتیک من کل فج عمیق۔ کیا یہ مفتری کر سکتا ہے کہ ایسا کہے اور پھر خدا بھی ایسے مفتری کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اس کی پیشگوئی پورا کرنے کو دور دراز سے لوگ بھی ان کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں اور ہر قسم کے تحائف اور نقد بھی آنے لگیں۔ اگر یہ بات ہو کہ مفتری کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں پھر نبوت سے ہی امان اٹھ جاوے۔ یہی نشان ہے جو ہماری جماعت کی محبت اور اخلاص میں ترقی کا باعث ہو رہے ہیں۔ مفتری اور صادق کو تو اس کے منہ ہی سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ فرمایا سچائی کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ صادق کی حجت سعید الفطر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اعمیٰ کو یہ راہ نہیں ملتی کہ نور کا حصہ لے، وہ ہر بات میں بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ فرمایا ہم کو تکلف اور تصنع کی حاجت نہیں، خواہ کوئی ہماری وجہ سے راضی ہو یا ناخوش، ہمارا اپنا کوئی کام نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور وہ خود کر رہا ہے۔ فرمایا جب انسان خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر مقاصد پر بھروسہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم کو معجوب ہونے کی حالت میں نہ چھوڑے گا، وہ سب پر اتمام حجت کر دے گا۔ یاد رکھو سماوی اور عرضی آدمیوں میں فرق ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ خود ان کی عزت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی سچائی کو روشن کر کے دکھاتا ہے، اور جو اس کی طرف سے نہیں آتے اور مفتری ہوتے ہیں وہ آخر ذلیل ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ پیشگوئیوں کے متعلق فرمایا اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے اور اس کا کلام بہرحال سچا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ جسمانی رنگ میں پوری ہوتی ہیں، کبھی روحانی رنگ میں، اور منہاج نبوت میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہوئی ہیں تو وہ صحابہ کا ذبح ہونا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں جو پھونک مارنے سے اڑ گئے ہیں۔ اس سے مراد جھوٹے پیغمبر تھے، بس خدا کا کلام کسی نہ کسی رنگ میں ضرور سچا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت کا ایمان کمزور رہے۔ مہمان اگر نہ بھی چاہے تو بھی میزبان کا فرض ہے کہ اس کے آگے کھانا رکھتے۔ اسی طرح پر اگرچہ نشانوں کی ضرورت کوئی بھی نہ سمجھے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کے ایمان کو بڑھانے کے لیے نشانات ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بھی سچی بات ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو نشانوں کے ساتھ مشروط کرتے ہیں وہ سب غلطی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کے شاگردوں نے مائدہ کا نشان مانگا تو یہی جواب ملا کہ اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو ایسا عذاب ملے گا جس کی نظیر نہ ہوگی۔ پس طالب کا ادب یہی ہے کہ وہ زیادہ سوال نہ کرے اور نشان طلب کرنے پر زور نہ دے۔ جو اس آداب کے طریق کو ملحوظ رکھتے ہیں
خدا ان کو کبھی بے نشان نہیں چھوڑتا اور ان کو یقین سے بھر دیتا ہے۔ صحابہ کی حالت کو دیکھو کہ انہوں نے نشان نہیں مانگے، مگر کیا خدا نے ان کو بے نشان چھوڑا؟ ہرگز نہیں۔ تکالیف پر تکالیف اٹھائیں، جانیں دیں، آدان عورتوں تک کو خطرناک تکلیفوں سے ہلاک کیا، مگر نصرت ہنوز نمودار نہ ہوئی۔ آخر خدا کے وعدے کی گھڑی آ گئی اور ان کو کامیاب کر دیا اور دشمنوں کو ہلاک کیا۔ یہ سچی بات ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی دن سارے نشان ظاہر کر دے تو پھر ایمان کا کوئی ثواب اور نتیجہ ہی نہ ہو۔ عرفان آ کر یقین سے تو بھر دیتا ہے، مگر اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ ان ساری ترقیوں کی جڑ ایمان ہی ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی منزلیں طے کرتا اور سیر کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے یہی پایا جاتا ہے کہ جب کامل معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کو عجیب و غریب مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ادب سے اپنی خواہشوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ تمام مناج نبوت اسی پر دلالت کرتا ہے۔ پہلے نشان بھی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ ابتلا ہوتے ہیں، پس صدیقی فطرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا نشان مانگا تھا؟ شام سے مکے کو آ رہے تھے، راستے ہی میں خبر ملی، وہیں یقین لے آئے۔ اس کی وجہ وہ معرفت تھی جو آپ کی تھی۔ معرفت بڑی عمدہ چیز ہے۔ جب انسان کسی کے حالات اور چال چلن سے پورا واقف ہو تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو معجزہ اور نشان کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے حالات سے پورے واقف تھے، اس لیے سنتے ہی یقین کر لیا۔